اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم غزوہ بدر کے مقام پر ہونے والے ایک اور غزوہ جسے غزوہ بدر الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے دیگر اور نام ہیں جو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. تو اس غزوے کے جو پیچھے بیک گراؤنڈ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب غزوہ احد سے ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر مکے کو لوٹ رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج دیتے ہوئے ابو سفیان نے کہا تھا الموعد بیننا وبینکم بدر من العام القابل، یعنی من العام القابل سے مراد ایک سال کے بعد. الموعد بیننا وبینکم، our meeting point will going to be بدر، جہاں پہ بدر میں مقابلہ ہوا تھا. اس چتاونی کی یا اس اوپن چیلنج کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ بدر ہی وہ مقام تھا جہاں کفار مکہ کو منہ کی کھانی پڑی تھی، تو احد میں بظاہر ایک کامیابی کی وجہ سے ابو سفیان میں یہ غرور پیدا ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب بدر میں بھی تم کو ہم ہرائیں گے تاکہ وہ جو ہمارے منہ پہ کالک مل دی گئی تھی اس کو ہم دھو سکیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور حضرت عمر سے فرمایا کہ کہو ابو سفیان کو قل نعم انشاءاللہ، ٹھیک ہے we are agreeing to meet you at the place that you have asked us to come. انشاءاللہ ہم تمہارا چیلنج قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم تمہیں وہاں ملیں گے. تو یہ ابو سفیان کا چیلنج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا. تو جب وہ ایک سال کی میعاد پوری ہونے کو قریب تھی تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف اپروچ کیا. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے اس کو غزوہ بدر صغریٰ کہتے ہیں، کیونکہ اصل بدر تو ہو چکی 2 ہجری میں اور یہ ایک اور اٹیمپٹ تھا بدر کے مقام پہ. تو غزوہ ذات الرقاع سے واپس آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماد الاولی، جماد الثانی اور رجب یہ 3 مہینے مدینہ منورہ میں گزارے اور ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر کی طرف روانہ ہونے کی حکمت عملی اختیار کی. اور یہ کسی تکبر کی بنا پہ نہیں تھا، یہ اس متکبرانہ چیلنج کا جواب تھا جو باطل کی طرف سے آیا تھا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ کفار مکہ جو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانتے ہیں وہ اس بات کو مانیں اور آج بھی جانیں کہ آپ واقعی صادق اور امین ہیں اور آپ اپنے عہد و پیمان کی وفا جانتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے چونکہ قبول کیا تھا اس لیے آپ اس کو نبھانے کے لیے گئے. اس لیے اس چیز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی سے عہد و پیمان کرو تو اس کو نبھاؤ، یا تو کرو نہیں، کرو تو اس کو پورا کرو، کیونکہ یہ قرآن کا اسلوب بھی ہے کہ تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں باس پرس ہوگی. اب جوں دن قریب آتے رہے تو ابو سفیان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا رہا. اس نے کہا میں اب چیلنج تو دے آیا ہوں لیکن اب نکلنے کی ہمت تو نہیں تھی اس میں. اب وہ اس فکر میں پڑ گیا کہ کوئی ایسا بہانہ بن جائے جس کی وجہ سے ہماری سبکی بھی نہ ہو اور جانا بھی نہ پڑے، کیونکہ بدر کا روب تو تھا ان پہ اور احد میں بھی ان کو پتا تھا کہ اگر مسلمانوں سے وہ غلطی نہ ہوتی اور وہ درہ نہ چھوڑتے تو احد بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی. اور بدر میں اس قدر کیجولٹیز کے بعد جتنے بھی لوگوں کے لوگ مارے گئے تھے ان میں ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ بدر پہ نکلیں. اور پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کفار مکہ بڑے توہم پرست قسم کے، بڑا سپرسٹیشس قسم کے لوگ تھے. تو ایک اسٹریٹجی تو ابو سفیان نے یہ اپنائی کہ اس نے اپنے کچھ جاسوس جو ہے وہ یثرب، اس زمانے میں وہ تو اسے اسی نام سے ملاتے تھے، تو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و نواح میں اس نے بھیج دیے تاکہ وہ وہاں پہ جا کے خوب ڈھنڈورا پیٹیں، جس کو آپ آج کی زبان میں پروپیگنڈا کہتے ہیں،
کہ اتنا پروپیگنڈا کریں کہ ابو سفیان مکے کے بہادروں کو اور تمام قبائل کے جوانوں کو جمع کر کے ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ تیاریاں مکمل کر چکا ہے، اور وہ 2-4 روز میں بس مکے سے نکل کے بدر میں پہنچے گا اور پھر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور ایک روب اور دبدبہ مسلمانوں پہ ڈالے کہ وہ اس ڈر سے مدینے سے نکلیں ہی نہ۔ جب وہ مدینے سے نکلیں گے ہی نہیں، ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم بدر میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ تو یہ ایک اس نے حربہ اختیار کیا۔ اسی اثناء میں ایک آدمی جن کا نام تھا نعیم ابن مسعود الاشجعی، یہ مکے آئے عمرے کی نیت سے۔ تو ابو سفیان اور دیگر قریش کو جب ان کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے ان کو اپروچ کیا۔ ان کو اپروچ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جانتے تھے کہ نعیم ابن مسعود ایک تو مسلمان نہیں ہیں، وہ مکے والوں کے دین پر ہیں، دوسرا یہ کہ یہ اس بارے میں بڑے ہی امپریسو آدمی تھے پروپیگنڈا کرنے میں، ان کو ایک پروپیگنڈے کا فن آتا تھا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے کے میڈیا پرسن تھے، تو اسی لیے ان کو اپروچ کیا گیا اور ابو سفیان نے ان سے ایک ڈیل کی۔ اس نے کہا کہ بھئی دیکھو، بدر میں ہم مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلنا چاہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خشک سالی کا سال ہے، اس سال بارش نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے پانی کے تالاب خشک ہو گئے ہیں، ہمارے جو مویشی ہیں انہیں چراگاہوں میں انف فوڈ نہیں مل رہا، اور اس وجہ سے ہماری سواریاں بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا جائے یثرب کے مدینۃ النبی کے گرد و نواح میں، جس کی وجہ سے مسلمانوں پہ ایک ایسا روب پڑے کہ مسلمان پھر ہمارے لیے نہ نکلیں۔ اور تم تو اپنی چرب زبانی سے مسلمانوں میں یہ خوف پیدا کر سکتے ہو کیونکہ تم تو ماہر آدمی ہو نعیم۔ لیکن نعیم نے کہا کہ بھئی اس کے معاوضہ تم کیا دو گے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بھئی دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ 20 اونٹ پہ بات طے کرتے ہیں کہ 20 اونٹ میں تمہیں دوں گا اگر تم یہ پروپیگنڈا سکسیسفلی کر پاتے ہو۔ نعیم نے کہا مجھے اطمینان تو اس وقت ہونا کہ تم یہ 20 اونٹ یا تو میرے حوالے کر دو یا کسی ایسے آدمی کے حوالے کرو کہ جس کو میں ٹرسٹ کرتا ہوں، کیونکہ نعیم اس بات سے واقف تھا کہ ابو سفیان بڑا ہی کنجوس اور شاطر آدمی ہے۔ اچھا، چونکہ نعیم جو ہے وہ عمرے کی نیت سے مکہ گئے تھے، اس لیے عمرہ کرنے کے بعد انہوں نے سر منڈوایا، جو آج بھی اسلام میں عمرہ کرنے کے بعد آپ سر منڈاتے ہیں، تو یہ رواج زمانے میں بھی تھا کہ عمرہ کرنے کے بعد سر منڈایا جاتا تھا۔ تو ایک طریقے سے تو جو بھی اس کو دیکھے گا اس کو ڈیفینیٹلی اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی مکے سے ہو کے آ رہا ہے۔ تو اس نے سر منڈایا اور یہ جناب وہاں سے نکلا مدینے کی طرف۔ اچھا، اس سے پہلے جو وہ بات میں آپ کو کمپلیٹ کر دوں کہ نعیم نے جو ابو سفیان سے کہا تھا کہ کسی بھروسے کے آدمی کے پاس تم یہ 20 اونٹ رکھواؤ تاکہ مجھے یقین ہو کہ جب میں واپس آؤں گا وہ اونٹ مجھے ملیں گے۔ تو ابو سفیان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہارے بھروسے کا آدمی سہیل بن عمر ہے، اس کو ہم تمہارا ضامن بنا دیں کہ یہ گواہ ہو اس ڈیل پر۔ اس نے جو ہے نعیم نے پوچھا اے ابو یزید، یعنی یہ اس کا لقب تھا سہیل بن عمر کا، اس سے پوچھا کہ اے ابو یزید اس رقم کی ضمانت کرتے ہو تاکہ میں محمد مصطفیٰ کے پاس جا کر ان کو مقابلے پر آنے سے روکوں؟ تو سہیل نے کہا کہ ہاں میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا مال جو ہے وہ محفوظ ہے، اور جب بھی تم واپس آؤ گے یہ مال تمہیں دیا جائے گا، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سہیل کی گارنٹی منظور ہے، اور پھر وہ جو ہے اس مہم پہ مکے سے مدینے کی طرف نکلا۔ تو جناب نعیم جو ہے وہ مدینے پہنچا اور اس نے جا کے لوگوں سے خفیہ طور پر باتیں کرنی شروع کی۔ وہ ہوتا ہے نا جیسا دعوت ہوتی ہے، 4-5 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے ایک بات شوشہ چھوڑ دیا، وہ شوشہ پھر کسی اور کے پاس پہنچا، کسی اور کے پاس پہنچا، اور بطور سند وہ تو خود عمرہ کر کے آ رہا تھا، تو جناب وہ بیٹھا اپنی پرائیویٹ مجالس میں اور یہاں وہاں بیٹھ کے اس نے شوشے چھوڑنے شروع کیے۔ ارے یار تم کیا، میں تو ایسا لشکر دیکھ کے آ رہا ہوں قریش کا، واللہ اس سے پہلا ایسے شان و شوکت والا لشکر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ایسا لشکر ہے کہ عرب میں کوئی نہ ٹکے ان کے آگے۔ اور جناب میں تو کہتا ہوں اگر تمہارے دل میں ایسا کوئی خیال ہے کہ تم قریش کے خلاف نکلو گے تو یہ خیال دل سے نکال دو، قریش کے خلاف نہ نکلنا۔ ارے ان کے پاس تو اتنے بہادر جوان جمع ہو گئے، گھوڑے ہیں اور بہترین تلواریں ہیں اور بہترین ساز و سامان کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، ایسے نہ سمجھنا جیسے لاسٹ ٹائم بدر میں آئے تھے۔ اس نے جناب اتنا پروپیگنڈا کیا کہ چند ہی دنوں میں جو مدینے کی فضا تھی اس میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ واقعی اس دفعہ قریش جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ لاؤ لشکر کے ساتھ اور بڑی طوفانی طور پہ نکلیں گے۔
اس نے ایسی حکایات اور اس قسم کی خطرناک جنگی چالوں اور ان کی مدح سرائی کی کہ اب لوگ جو ہے اچھا پھر ان کو منافقین بھی ہوا دیتے رہے اور یہود بھی ہوا دیتے رہے، تو ایک طریقے سے اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چونی کی کا 1 روپیہ بنا کے آگے پیش کرنا، وہ اس نے کیا اور 1 کا 10 منافقین اور یہودیوں نے بنا دیا۔ تو مسلمان تو ویسے ہی ایک تو اندر سے منافقین اور یہود، پھر باہر سے پھر کفار مکہ، اور یہ اسلام کے شروع کے دن ہیں، تو اس وجہ سے اب مسلمانوں پہ ایک خوف سا اندر محسوس ہونے لگا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ اور یہ بات میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ میرے مدنی کو اللہ نے 4 وزیر دیے، جو میرے مدنی نے کہا کہ 2 تو آسمانوں میں دیے اور 2 زمین میں دیے۔ جو آسمانوں میں دیے وہ تو جبریل و میکائیل ہیں، اور جو زمین میں دیے وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دونوں میرے مدنی کے پاس حاضر ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گوش گزار کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ تعالی مظہر دینہ ومعز نبیہ، اللہ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے اور اپنے نبی کو عزت دینے والا ہے۔ قد وعدنا القوم، ہم نے اپنی قوم کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم جنگ بدر کے مقام پر جائیں گے۔ قد وعدنا القوم موعدا، اور ہم نے اس مقام پر پہنچنے کا ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم سارے وہاں پہنچیں گے۔ لا نحب ان نتخلف عنہ، اور ہمیں یہ بات گوارا نہیں، پسند نہیں کہ ہم وہاں نہ پہنچیں۔ فیرون ان ھذا جبن، کہ وہ خیال کریں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی کمزور اور بزدل لوگ ہیں۔ فَسِّرُ لِمَوْعِدِهِمْ، تو آپ بس جلدی کریں اور وہاں پر پہنچیں۔ فَوَاللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَخِيَرَةً، خدا کی قسم اسی میں خیر و برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر عمر تھا نا، یہی تو کمال ہے عمر کا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو وہ ایسا دروازہ ہے کہ جب وہ گرا تو پھر فتنوں نے اسلام میں داخل ہونا شروع کیا، اور جب تک اللہ نے اس دروازے کو کھڑا رکھا جس کا نام عمر تھا، مجال تھی کسی میں کہ وہ اس قسم کی حرکت کرتا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں وزیروں کی یہ تجویز سن کر بہت ہی مسرت و شادمانی کا اظہار کیا اور فرمایا، والذی نفسی بیدہ، آئے ہائے، اللہ اکبر، خدا کی قسم، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، لَأَخْرُجَنَّ، خدا کی قسم میں نکلوں گا، وَإِن لَّمْ يَخْرُجْ مَعِيَ أَحَدٌ، چاہے تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ وہ محمد مصطفیٰ تھے، وہ بہادر تھے، وہ امام الانبیاء تھے، تو امام تھے شجاعوں کے، بہادروں کے۔ ارے کسی میدان میں چلے جاؤ، محمد مصطفیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے بشر میں، نہ جن میں، نہ ملائکہ میں، کسی مخلوق میں، وہ اشرف المخلوقات میں اشرف الخلق ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مدنی نے یہ بات کہی، اور جب یہ بات عام ہوئی تو پھر مسلمانوں کے اندر وہ جوش ایمان پیدا ہوا کہ پھر وہ نکلے اپنے آقا کے ہمراہ، اور وہ ساری جو جتنی بھی خوف و ہراس تھا وہ جاتا رہا، اور شیطان نے جتنے یہ تانے بانے بنے تھے وہ سارا طلسم ٹوٹ گیا، اور منافقین اور یہود نے جو بھی کام کیا تھا وہ سارا کے سارا دھرا رہ گیا۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,500 افراد کے ساتھ مدینے سے نکلتے ہیں بدر کے لیے۔ 7-10 گھوڑے ہیں۔ حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول نے عبداللہ بن رواحہ کو مدینے پہ اپنا نائب بنایا، اور تاریخ طبری میں اور دیگر کتب سیرت میں اسی حوالے کو دیا گیا ہے۔ اور تاریخ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر ابن اسحاق سے روایت لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینے سے روانہ ہوتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگہ نائب بنایا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو۔ تو یہ ایک تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن ام السیر میں، سیرہ حلبیہ میں دونوں اقوال کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ابی ابن سلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کے فرائض
اور مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس سے دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ کسی خبیث انسان کے گھر میں جو رئیس المنافقین ہو، اگر میرا پاک پروردگار چاہے تو میرے مدنی کا فدائی، میرے مدنی کا شدائی، میرے مدنی کا صحابی پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، اولو العزم من الرسل میں سے رسول ہیں، اور پرورش اللہ نے کروائی فرعون کے گھر میں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، پہلے رسول ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کے بارے میں آپ جانتے ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا، اور باپ بلاتا رہ گیا، وہ کہنے لگا ابا آپ رہنے دیں، میں جناب پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، میں یہ میں وہ، سب ختم ہو گیا۔ تو کہیں یہ ہوتا ہے کہ کسی شیطان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو پرورش پرواتے ہیں، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے پرگزیدہ بندے کے گھر میں ایک شیطان پیدا ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں امامت دے متقین کی، یعنی کہ ہماری اولاد میں سے اللہ صالح اور متقین لوگ پیدا فرمائے، تاکہ قیامت میں جب ہم ان خاندان کو لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اپنی ذات اور اس خاندان کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو خیر، بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسا کہا ہے کہ تخرج الحی من المیت، کہ ہم مردوں سے زندہ پیدا کر دیتے ہیں، تو وہ مردہ دل تھا نا اس کا، رئیس المنافقین کا، لیکن اس کے بیٹے کا دل اللہ نے ایمان سے زندہ کر دیا۔ تو میرا مدنی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس لشکر کو لے کے نکلے۔ بعض کتابوں میں جن لوگوں کے پاس گھوڑے تھے ان کا ذکر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ایک تو خود آپ گھوڑے پہ سوار تھے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو قتادہ، حضرت سعید بن زید، حضرت مقداد بن اسود، حضرت حباب بن منذر، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو ان کے پاس جو ہے وہ گھوڑے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا، لواء، یا جس کو کہتے ہیں اردو میں علم، عطا فرمایا تھا کہ اس لشکر کا علم آپ کے پاس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جس طرح مکے میں میلے لگا کرتے تھے جس کا ہم ذکر سیرت کے شروع پہ کر چکے ہیں، اسی طرح بدر میں بھی سالانہ ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ تھی کہ جس سال یہ لوگ یہاں سے نکلے نا، تو اس طرح جو ہے وہاں میلہ لگا کرتا تھا، سالانہ میلہ تھا، تو جوخ در جوخ، ادھر سے ادھر سے دیگر علاقوں سے لوگ آیا کرتے تھے، تو سیر و تفریح بھی ہوتی تھی، تجارت بھی ہوتی تھی، تو اس لیے جو ہے اس وقت جو ہے وہ وہاں پر ایک اچھا، پھر یہ بھی ایک عربوں میں کسٹم تھا کہ جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو جو لوگ جنگ میں فریق نہیں ہوتے تھے ان سے کوئی نہیں لڑتا تھا، جیسا ہم پہلے بدر میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ بس وہاں ایسے ہی بیٹھ گئے کہ چلو دیکھتے ہیں یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے تو کیسے ہوتی ہے، تو جو فریق نہیں ہوتا اس سے لڑتا کوئی نہیں تھا، تو صرف فریقوں کی لڑائی ہوتی تھی۔ تو اس لیے جو ہے وہ آج کل کی طرح نہیں تھا کہ جو آیا اس کو بس لپیٹ دیا، ایسا نہیں تھا۔ تو خیر، بہرحال دور دراز کے علاقوں سے لوگ خرید و فروخت کے لیے یہاں آتے تھے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی چلو، اگر وہاں پر ہماری مڈ بھیڑ نہ بھی ہوئی ابو سفیان سے تو تجارت ہی کر لیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہ بازار گرم تھا اور خوب جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے تھے، تو ہم جو تاجر لوگ تھے ہم نے کہا چلو اس سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں تو کچھ نفع ہو جائے گا، تو ہم نے بھی وہاں پہ ایک تجارت کی، تو ربحت للدینار دینارا، کو ایک دینار پہ 2 دینار کا نفع کمایا۔ تو اللہ اکبر۔ تو دیکھیں نا، اللہ کی طرف سے جب رحمت و برکت آتی ہے تو گئے تھے جنگ کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے وہاں موقع فراہم کیا کہ تجارت بھی ہو گئی، جہاں پہ آپ کو 200% پروفٹ ہو گیا، یعنی آپ نے ایک ڈالر لگایا 2 مل گئے، 1 روپیہ لگایا 2 مل گئے، کسی نے 1 لاکھ لگایا 2 لاکھ ہو گئے ایک ہفتے میں، ایک ہفتے میں پیسہ ڈبل کر لیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے برکت۔ یہ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔
اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق بدر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کا اور اس کے لشکر کا 8 روز تک انتظار کیا۔ اسی دوران میں مخشی بن عمرو الضمری، یہ وہ آدمی تھا جس کے بارے میں ہم سیرت النبی کے لیکچر نمبر 71 میں پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے غزوہ بدر سے پہلے ہونے والے غزوات کو ذکر کیا تھا۔ آپ وہاں جا کے اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ 2 ہجری میں واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60 مہاجرین کو لے کر، اور اس زمانے میں بدر سے پہلے صرف مہاجرین ہی غزوات میں جایا کرتے تھے، انصار کو آپ ابھی تک کسی غزوے میں نہیں لے گئے تھے، تو 60 مہاجرین جو ہے وہ اس مقام ودان پر پہنچے تھے، اور یہ مقام ابوا کے قریب ایک جگہ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا، اور یہ لوگ جو ہے نا مکے کے قافلے کے پیچھے جا رہے تھے۔ اچھا، وہ قافلہ تو نکل گیا، لیکن جب وہاں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ یہ ٹریڈ راؤٹ ہے، تو یہاں پہ جو قریبی قبائل ہیں ان سے ہم کوئی پیکٹ کر لیتے ہیں، تاکہ اس سے بھی مکے والوں پہ ایک پریشر پڑے گا، ایک دباؤ پڑے گا کہ اب یہ ٹریڈ راؤٹ ہمارے لیے سیف نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اب مسلمانوں کے الائز ہیں، ایون دو اب وہ ہمارے ہی ریلیجن پہ لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ الائز مسلمانوں کے ہیں۔ تو یہ جو شخص ہے مخشی بن عمرو الضمری، اس سے پیکٹ ہوا تھا، یہ ودان کے علاقے میں اس کا قبیلہ آباد تھا۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدر میں ملنے آیا، اور اس نے کہا کہ آپ کا اس بازار میں، میلے میں پہلے کبھی آنا نہیں ہوا پچھلے 3-4 سال میں، کیا وجہ ہے کہ آپ 1,500 بندہ اور وہ بھی اس طرح فوجی حالت میں یہاں لے کر آئے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قریش مکہ کی طرف آئے تھے، اور ہمارا ان سے وعدہ تھا کہ یہاں ان سے مقابلہ ہوگا، اب وہ آئے نہیں۔ تو اب باتوں میں حضرت کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے تھوڑا سا جھکاؤ قریش کی طرف کر رہا ہے، کیونکہ دین تو اس کا وہی تھا جو قریش کا دین تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کلیئر کرنے کے لیے اس سے کہا کہ بھائی، اگر تو تمہاری مرضی ہے کہ تمہارا معاہدہ توڑ دیا جائے تو ہم توڑ دیتے ہیں، اگر تمہارے دماغ اتنے خراب ہو گئے کہ تم چاہتے ہو کہ اب زور آزمائی کرو، تو ٹھیک ہے، آؤ اپنا ارمان پورا کر لو۔ تو جب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عزم محکم دیکھا تو فوراً عرض کرنے لگا کہ نہیں اللہ کے رسول، اب معاہدہ ختم کرنے نہیں آیا ہوں، اس معاہدے کو آپ ایسے ہی رکھیں، اور آپ بالکل یہ خیال نہ کریں کہ ہمارے دل میں ایسا کوئی خیال ہے یا ہم معاہدہ توڑنا، ہم بالکل معاہدہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی جو ہے اس طرح دکھانا پڑتا ہے کہ دوسرا یہ نہ سمجھے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ بالکل ایسے، نہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کو ہر زاویے سے گھیرتے تھے، اندازہ کرتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکمل آدمی تھے۔ تو خیر، تو یہاں پہ مخشی بن عمرو الضمری جو ہے وہ وہاں سے واپس ہوا۔ اچھا، اسی اثناء میں ایک اور آدمی جس کا نام تھا معبد بن ابی معبد الخزاعی، یہ بنو خزاعہ کا بندہ تھا، یہ اپنی اونٹنی پہ سوار وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں اور تمام صحابہ کرام بھی وہاں موجود ہیں، تو وہ چپکے سے نا وہاں سے ایسے نکل گیا۔ اب یہ آدمی جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ بنو خزاعہ وہیں تو رہتے تھے مکے کے گرد و نواح میں، تو یہ مکے کی طرف روانہ ہوا، اس کی منزل وہی تھی۔ اچھا، اسی اثناء میں وہاں مکے میں کیا ہوا؟ مکے میں یہ ہوا کہ ابو سفیان نے بھئی مکے والوں کو دلاسا دیا کہ بھئی دیکھو، نعیم بن مسعود الاشجعی جو ہے اس کو میں نے ایک مہم پر بھیجا ہے، اور اس کی چال کارگر ہوگی اور مسلمان بدر کے لیے نہیں نکلیں گے، اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم مکے سے نکلتے ہیں، 3-4 روز گزارتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی مسلمان ڈر گئے اور مکے والے اس لیے واپس آ گئے کیونکہ مسلمان مدینے سے نکلے ہی نہیں، تو اب ہم آل دا وے بدر تک کیوں جائیں؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ بات تو بڑی زبردست ہے، اس طرح لڑنا بھی نہیں پڑے گا اور لوگوں پہ ہماری دھاک بھی بندی رہے گی اور وہاں مسلمان بھی نہیں نکلیں گے۔ اب جناب یہ اس پریپریشن کے ساتھ انہوں نے 50 گھڑ سوار تیار کیے اور 2000 کا لشکر، اور جناب قید سالی کا زمانہ تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ ساتھ ستو بہت سارا رکھ لیا۔ اب ستو کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیسے پریپیئر ہوتا تھا، تو وہ ایک آپ سمجھ لیں اس کو آج کل کے زمانے میں آپ اس کو سیریل
دودھ میں ڈال کے آپ کھاتے ہیں نا، ایک دم ایک انرجی آ جاتی ہے، ایک تھوڑی پاور آ جاتی ہے. وہ سیریل بھی انواع و اقسام کے ہوتے ہیں، کسی کے اندر یہ ڈلا ہوا ہے، کسی کے اندر یہ وائٹم. اب اس کے اندر شہد ہے اور گھی ہے اور آپ کا اللہ بھلا کرے کھجور ہیں اور اس کا ملیدہ ہے، اور پھر دودھ چورا، آپ نے دودھ میں چورا اس کو تو کھا لیا اور ویسے کھا لیا. I mean it was a very powerful thing. تو بہرحال یہ جناب یہ سارا سامان اپنے ساتھ لے کے یہ سارے کے سارے نکلے. اور پھر قریش کے ساتھ تو قحط سالی کا زمانہ تھا. انہوں نے کہا بھئی یہ عذر بھی ہمارے لیے بڑا کرامت ثابت ہوگا اور جانا بھی نہیں پڑے گا. تو مکے سے کوئی 7-8 میل ہی انہوں نے سفر کیا، کوئی زیادہ سفر نہیں کیا. ایک جگہ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں مر الزہران. اس مر الزہران کے نواحی علاقوں میں آ کے انہوں نے یہاں ڈیرا ڈالا اور یہاں پر بیٹھے رہے. اچھا، بظاہر تو یہ لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ بھئی ہم جو ہے وہ اس لیے اتنا سلولی ٹریول کر رہے ہیں کہ ہمارے جانور جو ہیں وہ خشک سالی کا شکار ہیں اور یہ بڑا عجیب سا موسم اور سال چل رہا ہے. لیکن اصل میں دل میں وہ اسلام کی اس لشکر کی شوکت و تمکنت کی وجہ سے روب میں تھے، اس لیے وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہاں سے نکلیں. اچھا، اب یہ 3-4 روز باہر رہ کے مکے سے پھر واپس مکے کی طرف آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو 4 روز پہلے گیا تھا 2000 بندہ کا لشکر، اور یہ 4 روز میں بدر سے ہو کے بھی کیسے آ گئے؟ تو بدر تو بہت دور ہے یہاں سے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ لگتا ہے صرف ستو پینے گئے تھے. یہ جو 2000 بندہ ہے نا یہ بس ستو پی کے آ گیا ہے، مسلمانوں سے نہیں لڑا وڑا. تو انہوں نے جو ہے مکے والے جو تھے انہوں نے اس لشکر کا نام جیش السویق رکھ دیا. یعنی وہ جیش کہتے ہیں ایک فوج کو، یہ وہ فوج ہے جو ستو پینے گئی تھی. اللہ دیکھیں نا اللہ رسوا کیسے کرتا ہے، ان کی اپنی زبان سے ان کو رسوا کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں چیزیں. اچھا، بہرحال جب یہ مکہ پہنچے تو معبد بن ابی معبد خزاعی، جس کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ بدر میں میلے میں اس نے حضرت کو دیکھا تھا مسلمانوں کی کثیر تعداد کے ساتھ، تو یہ جلدی مکے پہنچا. اور اکیلے آدمی تو آف کورس رفتار تیز ہوتی ہے، پورا لشکر جاتا ہے تو رفتار ہلکی ہوتی ہے. یہ جناب یہاں پہنچا اور ابو سفیان اور اس کی تمام کمپنی سے جا کے ملا. اس نے کہا واللہ ما رأیت، تم نے تو وہ دیکھا ہی نہیں جو میں نے دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہاں موجود تھے. یار 2000 کے قریب تو بندہ ہوگا میرے خیال سے. وہ بہت بڑا لشکر لے گئے، اتنا بڑا لشکر میں نے تو مسلمانوں کا پہلے کبھی نہیں دیکھا. اب وہاں پہ صفوان ابن امیہ بھی بیٹھا تھا. صفوان ابن امیہ، اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کافی، کہ اس نے سازش کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، اور یہ بیٹا بھی تھا امیہ بن کا. تو اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ ابو سفیان واللہ نہیتک یومئذ ان تعد القوم، میں نے تو تجھے اس دن بھی منع کیا تھا جس دن تو ان کو چیلنج کر رہا تھا کہ دیکھ ایسا نہ کر، ہمیں شرمسار ہونا پڑے گا اور انہیں پھر اپنی طاقت کا اور یقین ہو جائے گا. دیکھ تیری اس حرکت کی وجہ سے آج ہم سارے شرمسار ہو گئے ہیں. ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 روز تک ابو سفیان کا انتظار کیا آپ نے، پھر آپ نے اپنا لشکر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بحفاظت واپس پہنچا دیا. اچھا، اس غزوے کو غزوہ بدر الصغریٰ یعنی چھوٹا بدر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اصل کی بدر کی لڑائی تو وہ تھی، اس میں تو لڑائی کوئی نہیں ہوئی. اچھا، پھر اس کو بدر الموعد بھی کہتے ہیں، یعنی وہ بدر جس میں لوٹ کر آنا پڑا، اور بدر ثالثہ بھی کہتے ہیں. یہ بھی بعض کتب تاریخ میں یہ نام مشہور ہیں. تو بہرحال اس موقع پہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر بھی تھے، انہوں نے کچھ شعر کہے جو بڑے ایمان افروز تھے کہ وعدنا ابی سفیان بدرا ولم نجد لمیعاده صدقا وما كان وافیا، ہم نے تو ابو سفیان کے ساتھ بدر میں آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ہم نے تو ابو سفیان کو وعدے کا سچا نہیں پایا اور اس نے اپنے وعدے کو وفا نہ کیا. وَأُقْسِمُ لَوْ وَافَيْتَنَا فَلَقِيتَنَا لَأُبْتُ ذَمِيمًا وَقَدْ تَقَدْتَ الْمَوَالِيَا، اور خدا کی قسم اگر اس دن وہ ہمارے سامنے آتا تو خدا کی قسم بغیر مذمت کے ہم اس کو جانے نہ دیتے، اور وہ اپنے بھائیوں کی طرف لوٹتا تو ذلیل و خوار ہو کے لوٹتا. فَإِنِّي وَإِنْ عَنَفْتُمُونِي لَقَائِلٌ
فدل لرسول اللہ اہلی و مالیا، اور میں خواہ تم مجھے کتنا برا بھلا کہو ضرور یہ کہوں گا کہ میرا اہل و عیال اور میرا مال سب اللہ کے رسول پہ قربان ہو جائیں. اطعناہ لم نعد له فینا بغیرہ شہابا لنا فی ظلمت اللیل ہادیا، اور ہم نے تو آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے، اور ہم اپنے میں سے کسی دوسرے کو آپ کا ہم خیال نہیں، ہم اس کو پائے خیال نہیں کرتے. آپ تو اندھیری رات میں ہمارے لیے روشن ستارہ ہیں اور جو ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے. تو اس طرح کے اشعار جو ہیں وہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہے. تو یہ جو ہے وہ غزوہ بدر صغریٰ تھا یا جو پیش آیا اس مہینے میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے. اچھا، بعض حضرات نے اس ضمن میں ایک آیت بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 بھی ذکر کی ہے کہ وہ اس موقع پہ نازل ہوئی تھی، لیکن زیادہ تر علماء کا وہی موقف ہے جو میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ آیت جو ہے وہ حمراء الاسد کے موقع پہ نازل ہوئی تھی. اس کی ایک وجہ وہ میرے خیال سے بھی اور علماء کے خیال سے، میں اپنا خیال کیا علماء کے خیال سے یہ ہے کہ چونکہ اس میں جو الفاظ ہیں نا کہ یہ لوگ جو شیطان کے دوست ہیں وہ غلط افواہوں سے ڈرانا چاہتے ہیں مومنوں کو، اور مومن تو اللہ کے دوست ہیں. تو اس طرف جو نعیم کی جو چال تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس آیت کو اس ضمن میں شامل کیا. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو غزوہ حمراء الاسد میں بھی ایک دفعہ اس طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے کہ ابو سفیان نے اسی طرح کا حربہ استعمال کیا تھا. جب یہ احد سے نکلے تھے تو اس نے ایک آدمی کو بھیجا تھا کہ تم جا کے مسلمانوں سے یہ کہو کہ بھئی اب نہیں لڑو کفار مکہ سے، وہ تو اور ان کے پاس کمک آ گئی ہے اور تو اور سٹرونگ ہو گئے ہیں. تو الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ جو پوری آیت تھی آل عمران کی اس ضمن میں، اور پھر وہ جو آیت دوسری تھی کہ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. تو یہ آیت جو ہے وہ اس ضمن میں نہیں، اس ضمن میں تھی. لیکن اس سے جو ہمیں ایک بہت زبردست مسئلہ سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں ان کو اللہ نے کہا کیا؟ اللہ نے ان کو کہا کہ یہ شیطان کے دوست ہیں جو جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور آج بھی کرتے ہیں، میڈیا کے تھرو کرتے ہیں، آج میس کمیونیکیشنز ہو گئی ہیں. تو یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں صرف ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں، اللہ نے کہا یہ شیطان کے دوست ہیں اور یہ اللہ کے اولیاء کو نہیں ڈرا سکتے، یہ شیطانی عمل ہے. تو جو اللہ کے دوست ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایسے موقعوں پر؟ وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ ہی ہمارا وکیل ہے، ہمارا مددگار ہے، یہ شیطانی ہٹ کنڈوں سے ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. تو اس بات کو انسان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کہ کیا میں کسی پروپیگنڈے کو بڑھاوا دے رہا ہوں یا جو بیان کر رہا ہوں وہ حق ہے. اگر حق ہے تو میں پروردگار کے دوستوں میں ہوں، اور اگر میں غلط پروپیگنڈا کر رہا ہوں تو پھر میں ایک شیطانی عمل کر رہا ہوں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہا ہوں، میں ایک فساد پیدا کر رہا ہوں، اور اللہ جو ہے وہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بہرحال یہ غزوہ بدر صغریٰ کا واقعہ یہاں تک ہی ہے. انشاءاللہ پھر اگلے دروس میں جو باقی واقعات تھے ضمن میں، چھوٹے چھوٹے سے اور کئی واقعات ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ مختلف دروس میں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد النبی الامی الحاشمی، الصلاة والسلام علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہ.